بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک عظیم فلسفی پر آپ کے سامنے چند کلمات پر اپنے خیالات اور اس کے خیالات بیان کر سکوں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ ایک شخصیت کو تولنے نکلتے ہیں، اس کے تولنے کا کئی طریقہ کار آپ کے پاس ہو سکتے ہیں کہ اس کے اجداد کیا کرتے رہے ہیں، اس کا اپنا علمی مقام کیا ہے، اور وہ کس زمانے میں اور کن لوگوں میں بیٹھ کر اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ابن رشد کے حوالے سے، انصاری کی یہ روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابن رشد جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے مضبوط آدمی ہے، عربی النسل ہے، اور اس میں علم الفضل آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اس کا کہ قرطبہ کی جو قضات ہے وہ ان کے گھر کی کنیز نظر آتی ہے، یعنی دادا بھی قاضی، والد بھی قاضی، اور وہ خود بھی اشبیلیہ اور بعد میں قرطبہ کا قاضی رہا۔ اب اس کے دادا کے حوالے سے پس منظر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ فقہ مالکیہ میں مقلد تھے اور اپنے وقت کے امام بھی تھے۔ اب اس میں ابن العبار کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابن العبار جو اس کا سوان نگار ہے، اس نے کہا کہ اس کے دادا کا جو مجموعہ فتاوی آج بھی پیرس کے شاہی کتب خانے میں موجود ہے، جس میں روایت سے زیادہ درایت سے کام لیا گیا، یعنی روایت نہیں ہے، اور اس میں وہ کلکلوین نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وہ فتاوی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن رشد کی جو خیال ہے اس کی تخم ریزی کیسے ہوئی۔ ابن رشد کے حوالے سے صرف جو مستند آراء موجود ہیں وہ ابن العبار ہی کہتا ہے کہ وہ 520 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس میں مختلف آراء موجود ہیں تاریخ کے دوسرے پنوں میں، لیکن اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے ابو الولید بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الرشد۔ ابن رشد اس کے دادا کا نام تھا۔ اس کی ابتدائی اگر اس کی تعلیم پر توجہ دے جائے تو اس نے گھر میں ہی قرآن حفظ کیا اپنے والد سے، موطا کا حافظ تھا، کیونکہ موطا امام مالک جب آپ اندلس کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موطا امام مالک پورے اندلس پر چھائی ہوئی، اور اس کا بچہ بچہ اس کا حافظ، اور روایات تک ان کی اور سندن وہ روایت کرتے تھے۔ اس نے یہ تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آگے اس نے فنون ادب کی طرف توجہ کی، عربیات کی طرف توجہ کی، اور اس کے بعد ایک روایت ہے کہ افریقی ایک مصنف ہے، اس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ کم عمری میں ہی متنبی اور حبیب کا بھی حافظ ہو چکا ہے، یعنی شعر گوئی میں بھی اسے کمال حاصل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے جو مین جہاں سے یہ اپنی شہرت کو پہنچتا ہے وہ طب اور فلسفہ، طب کا اور فلسفے کا اس نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اندلس کے مایا ناز لوگوں فلسفی ابن باجہ اور ابن طفیل سے حاصل کیا۔ ابن طفیل اور ابن باجہ یہ مسلم فلسفوں میں بہت ہی کامیاب لوگ گزرے ہیں۔ اس کے بعد اب اس میں مختلف آرائیں ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اپنا تعلیمی میدان پورا کر لیا تو پورے قرطبہ میں اس کے مثال کا کوئی بھی نہ طبیب موجود تھا، نہ فلسفی تھا، اور نہ ہی فقہ اور حدیث پر کوئی اس کا ہم پلہ اور ہم سر تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں اس میں کہ اس کے بارے میں ابن العبار کی یہ روایت موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ زندگی میں صرف اور صرف 2 راتیں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے کتاب بینی نہیں کی، صرف 2 راتیں وہ مینشن۔ ایک رات وہ ہے کہ جس دن اس کے والد کی وفات ہوئی، اور دوسری رات وہ ہے جس رات اس کی شادی تھی، ورنہ اس کو شوق اتنا تھا کہ یہ ہر شب کو ورق گردانی کرتا اور مختلف چیزوں پہ اس بھی کامیاب کرتا۔ اب اس کا جو فلسفے کا سفر ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ وقت ہے جب بغداد میں فلسفے اور طب کی کتابیں جلا دی جاتی ہیں۔ میں یہاں پر ایک آپ کے سامنے ابن عبار کی ایک روایت رکھنا چاہوں گا
یہ میں تمام چیزیں جو بیان کر رہا ہوں آپ اس کی روایت پوچھنے کے حقدار ہیں اور میں بتانے کا حقدار ہوں۔ اچھا، یہ بغداد میں جو سب سے بڑا صوفی، جو آج بھی سب سے بڑا صوفی مانا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے بیٹے الرکن عبد السلام کی کتابیں خلیفہ ناصر کے کہنے پہ جلا دی اور معتزلہ والوں کا فتویٰ لگا کر انہیں علیحدہ کر دیا۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب ابن رشد نے ان خیالات کو اپنایا۔ ان تمام واقعات کو سمجھتے ہوئے اس نے یہ اعلان کیا کہ ارسطو میرا امام ہے، اس کی کتابوں کی اس نے شرح کی، اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے یہ انکار سر ممبر کہہ دیا کہ افلاک جو ازلی ہیں یہ پیدائش سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کائنات کو پیدا کرنے کا خالق نہیں ہے، اس کو چلانے کا خدا ہے، یعنی اس کو چلانے کا اس کا خالق ہے۔ اس نے جزا اور سزا کا یہ سارا کنسیپٹ ختم کر دیا، اس پہ بحث کرے گا وہ کہ کیوں کر گئے، یہ ہم اینڈ پہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اس کی جو بات ہے، اس نے کیا کیا، اس نے تشریحات کی جب، تو جمہور اسلام پہ جو چیزیں تھیں نا اس کا بھی انکار کر دیا، اور اس نے مقلد ہو گیا جا کر ابن ارسطو کا یہ جا کے مقلد ہو گیا، اور اس نے ڈفرینٹ چیزوں کی ڈفرینٹ چیزیں بیان کی۔ اب اس میں یونان کی جو انہوں نے تصنیف کی ہیں، یونان کی جو اس نے شرح کی ہے ان کی کتابوں کی، اس میں علم النفس، علم الفلکیات، علم الحیت، فلسفہ اور طب پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور وہ باسندن آج بھی اور موجود ہیں مختلف آپ کے کتب خانے میں۔ اب اس کا یہ جو کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس میں 3 طرح کی کتب آپ کو ملیں گی۔ اس کے بھی پیچھے ایک پورا پس منظر ہے کہ کیوں آپ کو 3 طرح کی کتابیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک طرح کا جو اس کی کتابیں ہیں وہ یہ ہے کہ یونانی تصانیف کی صرف شرح ملے گی، اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں، 3 چیزیں ہی آپ کو ملنی ہیں۔ ایک ملے گی ارسطو کی تصانیف کی ہیں، یونان کی تصانیف کی ہیں، جیسے افلاطون کی بھی اس نے الجمہور جو اس کے الجمہوریہ کتاب ہے اس کی شرح بھی اس نے کی۔ دوسری، اس نے ارسطو کے مقابلے میں ابن سینا اور فارابی کو غلط ثابت کرنے میں بہت زور لگایا، اور ان دی اینڈ جو ہمارا پورشن ہوگا مغرب پر اس کے اثرات، ہم اس پہ اس کو کوڈ کریں گے یہ کس طرح سے۔ اور تیسرا جو اس کا آپ کو ملے گا وہ ہے آپ کے پاس اشریہ فرقے کی تردید اس نے کی۔ یہ بہت کمال کا اس نے کام سٹارٹ کیا، کیونکہ اس وقت ہولڈ تھا آپ کے امام غزالی کا، جو کہ غزالہ میں سے نکل کر اس نے ایسی ضربیں لگائی فلسفے پہ کہ دیکھنے کے لائق تھیں۔ یہ 3 طرح کی کتابیں آپ کو اس کے میں ملیں گی، اور خیت اور علم النفس، اور اس میں ڈفرینٹ جو اس کی کتابیں ہیں وہ ساری یونانیوں کی ہی تصانیف ہیں۔ اور اس کو اب اس میں ایک اور روایت ہمارے پاس ابن العبار کی شاید یہ روایت ہے کہ اس نے کہا کہ اس نے نا پرانا عربی طریقہ استعمال کیا، اس کو یونانی جو زبان ہے اس پہ اتنا عبور حاصل ہی نہیں تھا۔ اس پہ یہ بھی ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ اب اتنا بندہ بڑا اس کا شارق ہو اور اس کو لینگویج ہی نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے پرانا عربی جو کلچر ہے، یعنی ڈفرینٹ چیزوں کی اس نے چیزیں شامل کی اور اس کو ارسطو کے نئے خیالات میں تبدیل کر دیا۔ اور اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ قرآن کی ساری تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ صحیح ہیں جو ارسطو کے مسائل ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا، ایک طرف اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فقہ مالکیہ کا خود بہت بڑا محدث تھا، قرآن حدیث فقہ یہ ان کے گھر کی کنیز نظر آتی ہے، مطلب والد اس کا دادا یہ سارے پڑھے لکھے لوگ، پھر وہ قرطبہ کا قاضی۔ اب قاضی کا مقام کیا ہوتا ہے وہ قاضی بہتر جانتے ہیں کہ قاضی کا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی 3 طرح کی تصانیف آپ کو ملیں گی۔ اچھا، اس میں جو فرقہ اشریہ ہے اس کی تردید اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ جو عبد المومن ہے نا یہ بادشاہ تھا، اندلس کا یہ بادشاہ بھی رہا کچھ عرصہ، ذات کا کنہار تھا، اور اس نے جس بندے کی صحبت اختیار کی وہ بندہ غزالی کا شاگرد تھا، اور اس نے کے کہنے پر یہ اندلس آیا اور یہاں پر آگے نے اس کے افکار کی جو ہے وہ آگے ترجیح شروع کی۔
اور اس کو اب آگے سارا نظام چلتا ہے۔ اب اس کے لیے کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک دفعہ ایک طرف تو ظاہری سی بات ہے کہ غزالی جیسا ایک ابھرتا ہوا شخص اور پھر سارا سینیریو ہی اس طرح سے بن رہا ہے، اور اس کی جو چیز ہے اس نے جو اسٹارٹ سے کیا ہے نا، ابتدا سے، وہ یہ ہے کہ ابن طفیل نے اسے بڑا متاثر کیا اور اس کو کتب لا کے دیتا، اسے بادشاہ کے دربار میں لے جاتا، اسے مسائل کرتا۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ جب گیا پہلی دفعہ یوسف کے پاس، یوسف بن عبد المومن تھا، اس کے بعد یہ پہلی دفعہ جب گیا تو اس نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے یہ حادث ہے، تو کہتا میں پریشان ہو گیا، یہ بادشاہ اور باتیں کی سب جواب نہیں دے سکا، لیکن اب وہاں سے پتہ چلا، وہ بتاتا ہے کہ پھر ابن طفیل نے اس کی جگہ جواب دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا رسول بنتا گیا۔